بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اسپیشل کولڈ اینڈ ریفریشنگ آئس ٹی ڈرنک کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ اسپیشل اس لیے کہ جب اس کی 3 لیئرز بنتی ہیں تو یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ گرمی کا موسم ہو تو گرم چائے کی جگہ آپ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی اور ریفریشنگ آئس ٹی ڈرنک ٹرائی کرنا آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی۔ تو چلیں آئیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں میں نے یہاں پہ 4 ٹی بیگز لیے ہیں۔ اب میں اس میں 400 ml یعنی 1.5 کپ کے برابر ابلتا ہوا پانی شامل کر رہی ہوں۔ میں یہاں لپٹن کی بلیک ٹی استعمال کر رہی ہوں، آپ کسی بھی برانڈ کی چائے لے سکتے ہیں۔ اب ہم اسے 10 منٹ کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے تاکہ اس کا فلیور اچھی طرح سے انٹینس ہو جائے۔ تو یہ ہماری بلیک ٹی ریڈی ہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ یہاں پہ ایک پین میں ہم 4 ٹیبل سپون براؤن شوگر ایڈ کریں گے، 1 ٹی سپون کارن فلاور اور 150 ml پانی شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈیزالو ہو جائے اور اس میں کوئی گٹلی باقی نہ رہے۔ اب سٹو آن کریں گے اور اسے میڈیم ہیٹ پہ گاڑھا ہونے تک پکائیں گے۔ 4 سے 5 منٹ میں یہ گاڑھا سا شوگر سیرپ ریڈی ہو جائے گا۔ اب سٹو آف کر دیں گے اور اس شوگر سیرپ کو ایک کپ میں نکال کے ٹھنڈا کر لیں گے۔ تو یہ ہمارا گاڑھا سا شوگر سیرپ ریڈی ہے۔ اب اسے بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس میں ایویپوریٹڈ ملک یوز کریں گے۔ یہاں پہ میں کارنیشن ایویپوریٹڈ ملک یوز کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہ ہو تو آپ نارمل ملک کو تھوڑا پکا کر گاڑھا کر لیں اور اسے ٹھنڈا کر کے اس کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم گلاسز میں سب سے پہلے شوگر سیرپ ایڈ کریں گے۔ دیکھیں یہ اس کی فرسٹ لیئر بن گئی ہے۔ اب ہم اس کے اوپر آئس ایڈ کریں گے۔ جیسے کہ یہ آئس ٹی ہے تو اس میں ہم تھوڑی زیادہ برف ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں دودھ اور بلیک ٹی بھی شامل کریں گے۔ تو اس طرح سے اس کی جو 3 لیئرز بنتی ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ لگتی ہیں۔ اب اس میں دودھ شامل کریں گے۔ آپ اپنی چوائس کے مطابق کم یا زیادہ دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں ہر گلاس میں تقریباً 70 ml کے برابر دودھ استعمال کیا ہے۔ دودھ شامل کرنے کے بعد آخر میں ہم بلیک ٹی شامل کریں گے۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ڈرنک لگ رہی ہے۔ تو یہ زبردست سی کولڈ اینڈ ریفریشنگ آئس ٹی ڈرنک ریڈی ہے۔ اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کی سویٹنس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ سٹر کریں گے اتنی ہی اس میں شوگر زیادہ ڈیزالو ہوگی اور یہ زیادہ میٹھا ہوگا۔ ڈیلیشیس۔ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔